والسلام على مظہر جمالہ وعلى اصحابہ وآلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مقتدر مشائخ، علماء کرام، معززین ملکوال، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز کانفرنس نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکرم براق، سید الاولاق، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. میں اپنے بھائی جناب الحاج ظہور احمد صاحب اور رانا محمد عظیم صاحب، رانا محمد شمشاد صاحب اور دیگر ان کے ساتھ جتنے رفقا موجود ہیں، میں سب کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جگہ، یہ چوک جس کو چاندنی چوک کہا جاتا تھا، اس کو انہوں نے خاتم النبیین چوک قرار دیا ہے. اور آج ہم سبھی لوگ اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں. ویسے اگر آپ قرآن و حدیث کی لٹریچر کو دیکھیں تو اللہ کریم نے تو پوری زمین محمد مصطفیٰ کے نام کر دی ہے. اگر لکھا جائے تو زمین کے ہر ذرے کے ماتھے پہ لکھا جانا چاہیے کہ یہ خاتم النبیین کے نام کا ذرہ ہے، اور پانی کے ہر قطرے کے چہرے کے اوپر لکھا جانا چاہیے کہ یہ خاتم النبیین کے نام کا قطرہ ہے، اور سورج کی ہر شعاع کے اوپر لکھا جانا چاہیے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین کے فیض کی شاخ ہے. اس لیے کہ حضرات محترم اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی شان دے کر کے بھیجا ہے. رحمت کا ذکر بعد میں کیا ہے، ارسال کا ذکر پہلے کیا ہے. جس کے لیے میرا نبی رسول ہے، اس کے لیے میرا نبی رحمت ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری کی ساری زمین میرے لیے پاک بھی کر دی گئی ہے اور مسجد بھی بنا دی گئی ہے. حضرات محترم، وہ پہلے انبیاء تھے جو زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے محدود وقت کے لیے اور محدود علاقے کے لیے آتے تھے. جب محمد مصطفیٰ کی ذات تشریف لے آئی، اللہ نے مکان و زمان کی ساری حرمتیاں ختم کر کے فرمایا میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے محتاج الہ بنا دیا ہے. اب زمانہ محمد مصطفیٰ کی رحمت کی خیرات سے آگے چلے گا. حضرات محترم، تو آج زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا ہے کہ جہاں نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو. زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا جہاں نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو. کوئی کونا، کوئی خدرہ، کسی علاقے میں، کسی ایک بر اعظم میں کوئی ایک بالش نہیں، 1 انچ جگہ بتا دو حضرات محترم جہاں نماز نہ پڑھی جاتی ہو. نماز ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد بنائی گئی. میرے لیے یہ دور میرا دور ہے، میرے لیے زمین بنائی گئی ہے مسجد اور پاک کر دی گئی ہے. اور حضرات محترم آج بھی اگر کسی کو پانی میسر نہیں ہے یا کسی کے اوپر بیماری حملہ کر دیتی ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا ہے جہاں تیمم نہ ہو سکتا ہو، تیمم نہ ہو سکتا ہو. حضرات محترم یہ فیض ہے جو التی الارض مسجدا وطہورا کا کہ ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے، میرے لیے پاک کر
مطلب یہ ہے ذرہ ذرہ زمین کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نام ہے، پوری زمین کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے خاتم النبیین کا، ہم نے تو ایک چوک کے اوپر بورڈ لگایا ہے۔ اگر آپ اس کی سادہ تشریح سننا چاہیں تو سادہ تشریح یہ ہے کہ ویسے تو ساری زمین ہی مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں بھی نماز پڑھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ شرف ہے کہ کسی ٹکڑے کو آپ وقف کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ مسجد ہے۔ کسی ٹکڑے کو، زمین کے کسی ٹکڑے کو آپ وقف کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے۔ ویسے تو ساری زمین ہی خاتم النبیین کے نام ہے، لیکن حاجی ظہور صاحب یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ نے اس چوک کو خاتم النبیین چوک کہہ دیا، اس چوک کو خاتم النبیین چوک کہہ دیا ہے۔ اہل علاقہ کو فائدہ کیا ہوگا؟ بھئی جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے پس منظر میں کچھ فوائد تو ہوتے ہیں نا، کوئی سوچ تو ہوتی ہے، کوئی فلسفہ تو ہوتا ہے، کوئی حکمت تو ہوتی ہے، تب یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب کوئی آدمی گزرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے گا تو اس کی زبان پہ کیا آئے گا؟ نظر پڑے گی آنکھوں کی پتلیوں کے راستے سے خاتم النبیین کا نور اس کے دل میں اترے گا۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ کسی بندے نے راستہ پوچھنا ہے تو وہ دوسرے کو بتائے گا آپ خاتم النبیین چوک پہ آ جائیں تو وہاں میں آپ کو لے لوں گا۔ اس کی زبان پہ خاتم النبیین آیا کہ نہیں؟ اور اگر کوئی صحیح عقیدے سے یہ لفظ بولے تو اس کی آخرت سمرتی ہے کہ نہیں؟ اس کی عاقبت سمرتی ہے کہ نہیں؟ اس کی فکر پاک ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کی زبان کو تقدس ملتا ہے کہ نہیں؟ مجھ سے پہلے ہمارے ایک بزرگ عالم دین گفتگو کر رہے تھے اور کلمے کی بات وہ کر رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر مرزائیوں کو مان لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرات محترم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر تاریک ہو جائے؟ آپ کا گھر اندھیروں کی نظر ہو جائے؟ یاد رکھنا حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سینے سے نور کا ایک دھاگا نکلتا ہے اور سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ اس نورانی شعاع کے ساتھ پھر کنیکشن جب سینہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے تو تیرا سینہ منور ہوتا ہے، اور جب اس ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر زد پڑتی ہے یہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور سینے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں خاتم النبیین کا پرچم نہیں چھوڑ سکتا، میں خاتم النبیین کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اس سے تاریکی آتی ہے میرے سینے میں، اور میں اپنا سینہ روشن رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا سینہ روشن رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا سینہ تابہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا سینہ درخشہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا سینہ نورانی رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اس لیے ضروری ہے کہ تعلق خاتم النبیین سے مضبوط رہے، اور اس کے اوپر صرف 2 شہادتیں عرض کرنے کے بعد گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 2 بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک اسود انسی تھا، اس کو بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم دیا، لیکن وہاں ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ ایک شخصیت ہے ابو مسلم خولانی۔ ابو مسلم خولانی ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک عاشق رسول ہے، ایک مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ اسے اسود انسی نے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ، میرا کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا زبان کٹ سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کے سوا کسی کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا آگ جلائی جائے، آگ جلائی گئی۔ حضرات محترم، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، لوگوں میں چہمی گوئیاں ہو رہی تھیں، ابھی جل جائے گا، ابھی خاکستر ہو جائے گا، ابھی اس کی ہڈیاں جل جائیں گی، ابھی اس کا جسم جھلس جائے گا۔ حضرات کیا ہوا؟ جس میں فرق نہیں ہے، جب منظر دیکھا، جب ابو مسلم خولانی کو اٹھا کے آگ میں پھینکا گیا، وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، آگ ابو مسلم خولانی کی غلام بن گئی، کنیز بن گئی۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی صداقت کا اعلان جو اللہ نے کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے کیا۔ ابو مسلم خولانی
ان کو اسود انسی نے ملک بدل کر دیا. مشورہ دیا اس کے لوگوں نے کہ اگر یہ یہاں رہیں گے تو تیرے لیے مسئلہ رہے گا. ملک بدل کر دیا, یمن کے علاقے سے نکال دیا. تو جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اس کا ٹھکانہ پھر مدینہ طیبہ ہی ہوتا. وہ سیدھے مدینہ طیبہ میں آئے, مسجد نبوی شریف میں پہنچے, پتا چلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے. حضرات محترم, ابو مسلم خولانی کے دل پہ کیا گزری, لیکن مسجد نبوی میں ایک سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اتنی دیر میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ایک اجنبی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے, اس کے قریب بیٹھ گئے, سلام پھیرتے ہیں, پھر ان سے تعارف پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. سلام پھیرا, پوچھا کہاں سے آئے ہو, بتایا یمن سے آیا ہوں. اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ, وہاں ہمارا ایک دوست ہے, ایک مسلمان بھائی ہے جس کو اسود انسی نے آگ میں پھینکا تھا. وہ آگ میں پھینکے جانے کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ فوراً بول پڑے کہ اس کا اصل نام عبداللہ بن ثوب ہے. اس کا اصل نام عبداللہ بن ثوب ہے. ابو مسلم خولانی ویسے اسے کہا جاتا ہے جیسے یہ لفظ حضرت عبداللہ بن ثوب کی زبان سے نکل رہے تھے, جناب فاروق اعظم کی بصیرت کام کر گئی. فرمایا خدا جھوٹا نہ کرے مجھے, یہ بات سچی ہو, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابو مسلم خولانی میرے سامنے موجود ہے. جی میں ہی ہوں, میرے اوپر ہی کرم ہوا, میرے اوپر ہی مہربانی ہوئی. حضرات محترم, اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ ختم نبوت کے عقیدے کا پہرا دیتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے, اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے, اور اس کے اوپر نوازشات کے سلسلے اس طرح بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا واقعہ, مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کو بھی ہدایت کا پیغام دینے کے لیے میرے آقا نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو بھیجا. آپ وہاں گئے, آپ نے اسے جا کے عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کی صحیح فرمائی. اس نے کہا باتیں دو ہیں, یا تو جان دو گے یا پھر میرا کلمہ پڑھو گے. اس نے مدینے کی طرف منہ کیا حبیب بن زید انصاری نے, اور عرض کی کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرات محترم, مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو باندھ دیا, اور باندھ کے خود آلہ قتل لے کے بیٹھ گیا. حضرت حبیب بن زید انصاری کی اس نے کلائیاں کاٹ دی, خون کے فوارے نکلنے لگے. حضرات محترم, جناب حبیب بن زید انصاری پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے دونوں کنیوں سے آپ کے بازو کاٹے, خون کے فوارے نکل رہے تھے, لیکن آپ کی زبان پہ کلمہ جاری تھا. اس نے کندھوں سے آپ کے دونوں بازو کاٹے, حضرات خون بہ رہا تھا لیکن آپ کلمہ پڑھ رہے تھے. حضرات چشم فلک نے جب منظر دیکھا کہ جیسے جیسے خون نکل رہا ہے, حبیب بن زید انصاری کی آواز بلند ہو رہی ہے. پوری دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان خون کی توانائی کے اوپر بولتا ہے, لیکن یہاں حبیب بن زید انصاری کی آواز کیسے بلند ہو رہی تھی, دنیا کو پیغام دے رہی تھی کہ باقی دنیا اور ہے جو خون کی توانائی سے جیتے ہیں. اس شاخ رسول یہ خون کی توانائی پہ نہیں, اس کے رسول کی توانائی پہ جیتے ہیں. اگر آپ سارے واقعتاً اسی عقیدے کے حامل ہیں, جواب تو نہیں آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضرات, اس نے آپ کے دونوں ٹخنوں سے پاؤں کاٹے, پھر گھٹنے سے ٹانگیں کاٹی, پھر گردن پہ خنجر چلانے لگا. پھر عجب منظر دیکھا کائنات نے کہ مسیلمہ درمیان میں بیٹھا تھا اور حضرت حبیب بن زید انصاری کے جسم کے ٹکڑے دائیں بائیں پھرے تھے, اور ایک ایک ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا
کرنے کی کوشش کی. حبیب بن زید انصاری کے جسم کا جز بول رہا تھا, ایک ایک ٹکڑا بول رہا تھا. حضرات محترم, اس لیے پیغام ملا. حضرت حبیب بن زید انصاری نے پیغام دے دیا کہ ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون کا ایک ایک قطرہ ختم نبوت کا نعرہ لابتا ہے. اس سلسلے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور حضرات پھر اس دور میں جب مرزا غلام قادیانی کی باسی کڑی میں ابالا ہے, پیر صاحب سے کہنے لگا, پیر صاحب تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے, آپ بھی تفسیر لکھیں, میں بھی تفسیر لکھتا ہوں, جس کی انشاء اچھی ہوگی, جس کی فصاحت زیادہ ہوگی, جس کی بلاغت زیادہ ہوگی, جس کی تشبیہات اچھی ہوگی, جس کی تمثیلات اچھی ہوگی, جس کے کلام میں فصاحت زیادہ ہوگی, وہ جیت جائے گا. آپ نے فرمایا دعوے نبوت کے اور مقابلے انشاء پردادی کے. دعوے نبوت کے مقابلے انشاء پردادی کے. اگر دعوی نبوت ہے, تم کہتے ہو میں نبی ہوں, میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا امتی اور غلام ہوں. اس طرح نہیں, تم بھی قلم اور کاغذ رکھو, میں بھی قلم اور کاغذ رکھتا ہوں. جو سچا ہوگا اس کا قلم خود لکھے گا محمد مصطفیٰ کی عظمتیں. ایک دفعہ پھر مسئلہ پیدا ہوا. قادیانی چونکہ سازشوں میں لگے رہتے ہیں, جا کے وہ جنیوا میں جا کے انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی عالمی عدالت میں کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے پاکستان میں. ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. انہوں نے کہا پیر صاحب نباد عصر ضیاء الامت حضرت جسس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کو نکلا. یہ سب آپ جائیں اور ان سے جا کے بات کریں. حضرات پوری دنیا کا کفر, پوری دنیا کی ذہین ترین پارٹیاں وہاں موجود تھیں, پوری دنیا کا کفر موجود تھا اور عقل کی بنیاد پہ باتیں ہو رہی تھیں. پیر صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا تو کوئی ایک بندہ ہلکا سا وہ ہمارے حق میں بول رہا تھا, باقی سب مخالف تھے. الحمدللہ پوری دنیا کا کفر مرزائیت کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی ترجمانی کرنا چاہتا تھا. اس فقیر نے جب دلائل کے انبار لگائے تو سارا ہاؤس کہہ رہا تھا جسٹس پیر محمد کرم شاہ تم سچ کہتے ہو, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور جب واپس لوٹے تو ناروے میں مرزا طاہر نے میسیج بھیجا. اس وقت مرزا طاہر تھا. اس نے کہا جی ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا, فرمایا جو پیر مہر علی شاہ نے تلوار چلائی تھی کیا اس کے زخم مندمل ہو گئے ہیں کہ آپ پھر کروٹ لے رہے ہو؟ جاؤ جا کے مرزا طاہر قادیانی سے کہہ دو دنیا کے جس فورم پہ جس ملک میں جہاں بھی چاہتا ہے مقابلے کے لیے آئے, محمد مصطفیٰ کا یہ فقیر تیار ہے. فبہت الذی کفر, ٹوٹ گئی کمر, کچھ نہیں آتا نظر, کبھی دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر. حضرات محترم یہ میرے آقا کے غلاموں کی شان ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ 6 ستمبر یہ پاکستان کا یوم جی کمزور ہو گیا دفاع. 6 ستمبر پاکستان کا یوم دفاع ہے. 6 ستمبر یوم دفاع ہے تو یاد رکھنا 7 ستمبر بھی یوم دفاع ہے. 6 ستمبر یہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے اور 7 ستمبر یہ نظریاتی حدود کی حفاظت کا دن ہے. 6 ستمبر سے کہیں عام ہے. 7 ستمبر میں اپنے پاکستان کے اداروں سے یہ کہنا چاہوں گا
کہ جہاں آپ 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں وہاں ساتھ ہی ساتھ 7 ستمبر کو بھی یوم دفاع پاکستان منائیں، اس لیے کہ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔